تو میں یہ عرض کر رہا تھا ایک شکل تو یہ ہوتی ہے فاعل کی. اگر یہ فاعل بنے گا یعنی اس میں ظاہر فاعل بنے گا تو فعل یا تو ضربہ ہوگا یا ضربت ہوگا. تو جب فاعل اگر مؤنث ہے تو ضربت لائیں گے, فاعل مذکر ہے تو ضربہ لائیں گے. اب یہاں پر تو یہ ہے ہی نہیں, یہاں پر یہ ہے فاعل, کیونکہ میں نے, یہ میں نے ہے نا, تو کیا بنے گا ضربتو. کیا بنے گا یہ ضربتو, میں نے مارا. کیا بنے گا ضربتو, میں نے مارا. چند ایسے لڑکوں کو, یہ معلم الانشاء میں ایک بحث ہے معرفہ اور نکیرہ. تو نکیرے کی جو پہچان اس میں بتائی گئی ہے, نکیرے کا ترجمہ جو اس میں بتایا گیا ہے وہ ترجمہ یہ ہے چند. اگر دیکھو قلم, ہمارے جو طلبہ ہیں وہ یا کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے کہ نکیرہ اگر ہوگا تو ایک یا چند کا ترجمہ کریں گے. چنانچہ یہ بات وضاحت کے ساتھ نہیں پیش کرنے کی وجہ ہوتی ہے کہ قلم کا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے چند قلم. یہ غلط ہے. دیکھیے اگر نکیرہ سنگل ہے, اگر نکیرہ سنگل ہے تو ایک کا ترجمہ کریں گے. اگر نکیرہ سنگل ہے تو ایک کا ترجمہ کریں گے, یہاں چند کا یا کچھ کا ترجمہ نہیں کریں گے. اور اگر نکیرہ دو ہے تو دو کا ترجمہ کریں گے, دونوں کا ترجمہ نہیں کریں گے. جیسے قلمانی, دو قلم, دونوں قلم نہیں بولیں گے. رجلانی, دو مرد بولیں گے, دونوں مرد نہیں بولیں گے. تو وہ بات جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ اگر نکیرہ ہو تو چند کا یا کچھ کا ترجمہ کریں گے, اور ہمارے طلبہ جو ہوتے ہیں وہ قلمن کتابن کا ترجمہ بھی چند اور کچھ سے کر لیتے ہیں. آپ لوگ نہیں کرتے ہیں, آپ اچھے ہیں, لیکن کچھ ہم نے دیکھا ہے ایسا, اس لیے مجھے یہ وضاحت کرنی پڑی. اب چند اور کچھ کا ترجمہ کہاں کریں گے؟ جہاں پر کہ قلمن کی جمع اقلامن ہو جائے. جہاں نکیرہ جمع ہو تو وہاں پر چند کا ترجمہ کریں گے. چند قلمیں اقلام, چند طلبہ طلابن یا طلابن, چند لڑکے اولاد. تو جہاں پر نکیرہ جمع ہو تو وہاں پر چند اور کچھ کا ترجمہ کریں گے. اب دیکھیے یہاں پر یہ چند ہے, جب چند ہے تو یہاں پر آپ اس کو نکیرہ ہی استعمال کریں گے. یہ چند پہچان ہے نکیرے کی, سمجھ رہے نا. اب دیکھیے ضرب تو یہ فعل ہو گیا, یہ ہو گیا فعل, اور تو ہو گیا فاعل. تو فعل فاعل ہو گیا. اب چاہیے مفعول. چند ایسے لڑکے, چند ایسے لڑکوں کو. دیکھیے کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جن کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے عربی زبان میں. مثلا چند, اب تم بولو گے عدہ, لفظ عدہ کا استعمال ہر جگہ نہیں کیا جاتا ہے. ہاں, تو آپ ایک ایسا اسم استعمال کر لو جس میں چند کا ترجمہ گھسا رہے گا. مثلا قلم کی جمع اقلام میں نے کہا تو چند کا ترجمہ گھس گیا اس میں. اقلامن, میں نے اشتریت اقلامن, میں نے چند قلم خریدے. اشتریت کتبن, میں نے چند کتابیں خریدی. اب چند کے لیے الگ سے عربی لانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا, چند کا ترجمہ خود بخود کریں گے. اب ضربتو, میں نے چند ایسے. اب دیکھو یہاں پر ایسے آ گیا تو ایسے کے لیے بھی الگ سے لاتے ہیں, ایسے کے لیے الگ سے, نہ چند کے لیے الگ سے عربی لائیں گے اور نہ ایسے کے لیے الگ سے عربی لائیں گے. چند بھی اس میں شامل ہے. اگر آپ کسی اسم کو نکیرہ بناتے ہو تو چند کا بھی ترجمہ ہوگا, لیکن نکیرہ جمع ہونا چاہیے. تو چند کا بھی ترجمہ ہوگا اور ایسے کا بھی ترجمہ ہوگا. مثلا رأیت اولادن جاؤ, رأیت اولادن اکلو, میں نے چند ایسے لڑکوں کو دیکھا جنہوں نے کھانا کھایا. اب دیکھیے یہاں پر جنہوں نے کا بھی ترجمہ ہو گیا. جنہوں نے کے لیے عام طور سے بچے یہ سمجھتے ہیں, طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ الذی یا التی کا جو لفظ لایا جاتا ہے وہ جنہوں نے کا ترجمہ پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا. نہیں, یہ جنہوں نے کا ترجمہ پیدا کرنے کے لیے موصوف صفت کافی ہے. میں آپ کو چند مثالیں اور دے رہا ہوں. رأیت طلابا اکلوا الطعام, اس کا ترجمہ ہوگا رأیت طلابا, میں نے دیکھا, طلابا چند ایسے طلبا کو, اکلوا الطعام جنہوں نے کھانا کھایا. اب دیکھیے جنہوں نے کے لیے الگ سے عربی لائی گئی کیا؟ اکلوا الطعام بولا, جنہوں نے کا ترجمہ ہو گیا. میں نے چند ایسے قلم خریدے. اشتریت اقلاما, جن کو تم نے دیکھا. رأیتہا, رأیتہا اس لیے بولا کیونکہ یہ جمع مکسر ہے اقلام, تو جمع مکسر کا جو حکم ہوتا ہے واحد مؤنث کا حکم ہوتا ہے, تو رأیتہا بول دیا. تو میں نے چند ایسے غریبوں کو کھانا کھلایا. اطعمت مساکین, اطعمت فقراء متعدی ہے تو جس یا جن کا ترجمہ ہوگا. مثلا ضربت اولادا, ضربوا بکرا,
ضربتو اولادن، میں نے چند ایسے لڑکوں کو مارا. ضربو بکرن، جن لوگوں نے یا جنہوں نے مارا کس کو؟ بکر کو. اب دیکھیے یہاں پر جن کا ترجمہ آ گیا. جن اس لیے بولا میں نے کیونکہ یہ جمع ہے. جن کیا ہے؟ یہ جمع ہے. اور جس کیا ہے؟ یہ واحد ہے. جس کیا ہے؟ واحد ہے. ضربتو طالبن، میں نے ایک ایسے طالب علم کو مارا. ضربا بکرن، جس نے کس کو مارا؟ بکر کو مارا. تو یہاں پر جس آ رہا ہے، جن نہیں بولا جا رہا ہے، کیونکہ طالب علم کیا ہے؟ واحد ہے. ارے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ جب واحد ہوگا تو جس بولیں گے، اور اگر جمع ہو تو جن بولیں گے. تو شاید کہ اچھا جو گزشتہ کل آئے تھے تو یہاں پر امسی ہو جائے گا، بات بن جائے گی. امسی کا مطلب ہوتا ہے گزشتہ کل. جو گزشتہ کل ہوتا ہے تو الامسی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے خیال سے یہ والی بات پوری ہو گئی ہے نا؟ بات پوری ہو گئی، سب نے سمجھ لیا ہے نا؟ صرف شکیل بھائی کی طرف سے آتا ہے فیصل بھائی، وسیم بھائی، ناصر بھائی. اچھا ابھی ٹائم کتنا ہو رہا ہے؟ 3:30 ہو رہا ہے. اچھا یہ اب مٹے گا نہیں، یہ قلم ہی ایسا ہے. اب میں کچھ اور سمجھا رہا ہوں آپ کو. ہاں چند اور جملے لے لیجیے. جیسے اگر بولنا ہوتا ہے میں نے تمام لڑکوں کو مارا سوائے بکر کے. میں نے تمام لڑکوں کو مارا سوائے بکر کے. ضربتو طلابا الا بکرن. ضربتو طلابا الا بکرن، میں نے تمام لڑکوں کو کھانا کھلایا سوائے حامد کے. اطعمت طلابا الا حامدا. اطعمت طلابا الا حامدا. اس جملے کو کہا جاتا ہے یہاں پر الا ہونے کی بنیاد پر، الا کے بعد جو آ رہا ہے اس کا نام ہو جائے گا مستثنا. کیا ہو جائے گا اس کا نام؟ مستثنا. اور الا سے جو پہلے ہے اطعمت طلابا، یہ طلاب ہو گیا مستثنا منہ. طلاب کیا ہو گیا؟ یہ جو کلام ہے یہ کلام موجب ہے یا کلام غیر موجب؟ دو طرح کا کلام ہوتا ہے، ایک کلام موجب اور ایک کلام غیر موجب. کلام موجب کہا جاتا ہے ایسا کلام جس میں حرف نفی نہ ہو، حرف استفہام نہ ہو، اس کو کلام موجب کہا جاتا ہے. اطعمت طلابا، میں نے طلبا کو کھانا کھلایا یا میں نے چند طلبا کو کھانا کھلایا. الا حامدن، یہ کلام موجب ہے. اور ایک ہوتا ہے کلام غیر موجب. کلام غیر موجب کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کیا حرف نفی آوے. ما اطعمت طلابا الا حامدا، میں نے چند طلبا کو کھانا نہیں کھلایا سوائے حامد کے. یعنی میں نے صرف کس کو کھانا کھلایا؟ حامد کو کھانا کھلایا. اس کو کلام غیر موجب کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں حرف نفی بھی آ رہا ہے اور حرف استفہام بھی آ سکتا ہے. تو کلام موجب میں نے اس سے بہت پہلے بیان کیا تھا کہ کلام موجب جس میں حرف نفی یا حرف استفہام نہ ہو اس کو کلام موجب کہا جاتا ہے. اور کلام غیر موجب جس میں حرف نفی ہو یا حرف استفہام ہو. یہاں پر دیکھیے آپ، اگر کلام غیر موجب ہو جیسے ما جاء الطلاب الا حامدا، ما جاء الطلاب الا حامدا، کو تمام طلبا یا طلبا نہیں آئے مگر حامد کے. تو حامد کو کتنے اعراب دے سکتے ہیں؟ حامد کو 2 اعراب دے سکتے ہیں. ما جاء الطلاب الا حامدا، یہ حامدن پر جو اعراب آئے گا ما جاء الطلاب الا حامدا. دیکھیے اس حامد کو مستثنا کہا جائے گا. اس حامد کو کیا کہا جائے گا؟ مستثنا. اور یہ کیا ہے؟ مستثنا منہ ہے. تو مستثنا منہ پر پیش آ رہا ہے نا، کیونکہ جاء کا فاعل ہے اور یہ کلام غیر موجب ہے کیونکہ ما آ رہا ہے. تو مستثنا کو 2 اعراب ملے گا.
हामिदन बोलेंगे मुस्तस्ना मानते हुए, और हामिदुन बोलेंगे क्या मानते हुए, इससे बदल मानते हुए, मा जाअत तुल्लाबु से बदल मानते हुए। तो तुल्लाबु मुब्दल मिन्हु हो जाएगा, उस पर पेश आ रहा है तो हामिदुन पर भी पेश आ जाएगा। तो ये कुछ कवायद थे, और इन कवायद को आप लोग मुस्तहज़र कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। एक ऐसे तालिब इल्म को मैंने मारा, एक ऐसे तालिब इल्म को। अब आप बताएंगे ये मारफा या नकेरा है, ये तालिब इल्म मारफा या नकेरा। मैंने मारा एक ऐसे तालिब, ये नकेरा है बिल्कुल वाज़ेह माशाअल्लाह। मैंने मारा दरबतु तालिबन, मैंने मारा एक ऐसे तालिब इल्म को जिसको तूने मारा, जिसको तूने मारा। अब यहाँ पर जिसका तर्जमा करने के लिए अल्लज़ी का इस्तेमाल नहीं करना है, खुद ब खुद हो जाएगा। ज़रबतु तालिबन, फिर ले आओ जिसको तूने मारा, ज़रबतहु, ज़रबतु तालिबन, ज़रबतहु, मैंने ऐसे तालिब इल्म को मारा जिसको तूने मारा। अब देखो यहाँ पर मैंने चंद ऐसे लड़कों को मारा, ज़रबतु औलादन, ज़रबतु औलादन। अब यहाँ पर मैंने चंद ऐसे, अच्छा याद रखिएगा, अगर सिर्फ यूं रहेगा ज़रबतु औलादन, अब यहाँ पर ऐसे का तर्जमा नहीं होगा। अगर ज़रबतु औलादन होगा तो फिर ऐसे का तर्जमा नहीं होगा। ऐसे का तर्जमा कब होता है, जब इसमें नकेरे के बाद जुमला आवे। इसमें नकेरे के बाद क्या आवे, जुमला आवे। जुमला आया देखो तो ये भी, ये इसमें नकेरा है ना, ये क्या है, ये इसमें नकेरा है। इसमें नकेरे के बाद, इसमें नकेरे के बाद ये जुमला है, ये फ़िअल बफ़ाइल। तो फेल फाइल से मिलने के बाद जुमला फ़िअलिया खबरिया हुआ, जुमला फ़िअलिया खबरिया हुआ, ये जुमला हुआ ना। जब इसमें नकेरे के बाद जुमला आएगा, यहाँ तर्जमा क्या होगा, चंद ऐसे, चंद ऐसे। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो जब इसमें नकेरे के बाद जुमला आएगा तो फिर ऐसे का तर्जमा होगा, चंद ऐसे। और यहाँ पर जो है अल्लज़ी, अल्लती लाने की कोई जरूरत नहीं है। ज़रबतु औलादन, मैंने चंद ऐसे लड़कों को मारा जिनको तुमने मारा। अब जिनको का तर्जमा करने के लिए लोग अल्लज़ी लाते हैं, अल्लज़ी लाते हैं, अल्लज़ी लाते हैं, जमा देखते हुए अल्लज़ीना लाते हैं। याद रखिएगा ये अल्लज़ी या अल्लती जो लाया जाता है जुमले में, जुमले नकेरा को मारफा करने के लिए। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, देखो जैसे ज़रबतु अल-वलदा, ज़रबतु अल-वलदा, अल्लज़ी ज़रबतहु, ज़रबतु अल-वलदा, ये फेल हुआ, ये फेल बफ़ाइल, फेल बफ़ाइल। अल-वलदा हो गया मौसूफ, अल-वलदा हो गया मौसूफ। अल्लज़ी इसमें मौसूल, अल्लज़ी क्या हो गया इसमें मौसूल। ज़रबता फेल फाइल और हु मफ़ऊल। फेल फाइल मफ़ऊल से मिलने के बाद हो गया जुमला फ़िअलिया खबरिया होकर के सिला हो गया, सिला, ये इसमें मौसूल का सिला। मौसूल सिले से मिलने के बाद हो जाएगा मौसूफ की सिफत, फिर मौसूफ सिफत से मिलने के बाद हो जाएगा ज़रबतु का मफ़ऊल बिही। तो अब देखो कि ये अल्लज़ी जो लाया गया है, ज़रबतु अल-वलदा अल्लज़ी ज़रबतहु, इसका काम क्या है? क्या यहाँ पर जो का तर्जमा पैदा कर लाया गया है, मैंने उस लड़के को मारा जिसको तुमने मारा। तो जिसको का तर्जमा पैदा करने के लिए अल्लज़ी नहीं लाया गया है। यहाँ पर जो है ये अल-वलद, ये मारफा है। जब मौसूफ मारफा हो तो सिफत भी क्या होती है, मारफा होती है। तो ये अल-वलद जो है ये मारफा है, और ज़रबतु ये जुमला नकेरा है। ज़रबतु जुमला नकेरा है, तो मौसूफ मारफा हो और जुमला सिफत क्या हो, नकेरा हो, मुताबिकत नहीं पाई जा रही है ना। मौसूफ मारफा और सिफत नकेरा हो सकता है ऐसा? ऐसा नहीं होता है। तो इस जुमले को, जो जुमले नकेरा होता है, इस जुमले को मारफा बनाने के लिए अल्लज़ी लाया गया। अल्लज़ी, इस अल्लज़ी का काम बस इतना है कि जो नकेरा होता है जुमला, उस जुमले को क्या बना दे, ये मारफा बना दे बस। वरना जो और जिसका तर्जमा पैदा करने के लिए अल्लज़ी अल्लती नहीं लाया जाता है। लिहाजा मैंने चंद ऐसे लड़कों को मारा जो आए। अब जो का तर्जमा क्यों किया? देखो अगर यहाँ पर देखो फेल, यहाँ पर फेल लाजिम है, फेल लाजिम है तो जो का तर्जमा हुआ। अगर फेल मुताअद्दी होगा तो जिसका तर्जमा होगा। सुनो, अगर मौसूफ के बाद फेल लाजिम है तो जो का तर्जमा होगा, और मौसूफ के बाद फेल अगर मुताअद्दी है तो जिस या जिन का तर्जमा होगा। मसलन ज़रबतु औलादन ज़रबू बकरन,
ضربتو اولادن، میں نے چند ایسے لڑکوں کو مارا، ضربو بکرن، جن لوگوں نے یا جنہوں نے مارا کس کو؟ بکر کو۔ اب دیکھیے یہاں پر جن کا ترجمہ کیا، جن اس لیے بولا میں نے کیونکہ یہ جمع ہے، جن کیا ہے؟ یہ جمع ہے، اور جس کیا ہے؟ یہ واحد ہے، جس کیا ہے؟ واحد ہے۔ ضربتو طالبا